علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں فجر کے 2 سنتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا اور اس میں جو بھی چیز ہے، یعنی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر اور افضل ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے نفلی نمازوں میں سے ایک نماز قیام اللیل بھی ہے، یعنی تہجد کی نماز، اور اس کی بھی بہت ہی فضیلت ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دخول جنات کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا تاکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار دیکھا تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے، اور میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جو حدیث سنی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہو، اور اگر تم یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنات میں داخل ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، 4 صفات ذکر کیا ہے کہ اگر یہ 4 چیزیں، 4 صفات کسی شخص کے اندر موجود ہو، کوئی شخص ان 4 صفتوں کو اپنائے تو وہ شخص سلامتی کے ساتھ بآسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنات میں داخل ہو جائے گا۔ اس میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ سلام کو عام کرنا، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا، آپس میں سلام کرتے رہنا۔ دوسری صفت یہ ہے کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اسی طرح سے تیسری صفت یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا، اور چوتھی صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہو، یعنی قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھنا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ترمذی ہی میں حدیث ترمذی میں بھی ہے اور ابن حبان میں بھی حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جس کے اندرونی حصہ، اندرونی منظر باہر سے دکھتا ہے اور بیرونی منظر اندر سے دکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بالا خانے کو ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، اسی طرح سے بہت بہترین سے یعنی نرمی سے بات کرتا ہو، مسلسل روزہ رکھتا ہو، اور رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ میں بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جس کے اندرونی منظر باہر سے دکھتا ہے اور بیرونی منظر اندر سے دکھتا ہے، اور اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہے، 4 چیزیں موجود ہوتی ہے۔ پہلی چیز لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، دوسری چیز وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہو، تیسری چیز وہ مسلسل روزہ رکھتا ہو، اور چوتھی چیز کہ وہ شخص رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھتا ہو جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی اس مختصر درس میں 2 حدیث مبارکہ پیش کی گئی ہے، اور دونوں حدیث مبارکہ میں خصوصی طور پر معلوم یہ ہوا ہے کہ دخول جنات کے لیے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ قیام اللیل ادا کرنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے رہنا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے فرائض کے ساتھ ساتھ اور باقی نوافل کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر تہجد کی نماز کی بھی اہتمام کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خصوصی طور پر تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔